لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رضا کے سنگ اس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے کہ لوگ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لوگوں کی سوچ بہت اچھی بھی ہے اور بہت بری بھی ہے۔ نئے نئے دماغی فطور انسان کے دماغ کے اندر کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ سب سے مین بات ہے، ہم اپنے آپ کے قلب کو صاف نہیں کرتے، اس لیے یہ شیاطین ہمارے قلب کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے قلب کو صاف کر لیں گے تو شیاطین بھی بھاگ جائے گا۔ اولیاء انبیاءوں نے اپنے قلب کے اوپر اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرا، جس کی وجہ سے شیاطین کی دال نہیں گڑی اور شیاطین ان سے دور ہو گیا۔ تو بھائیوں، میرا آپ سے یہی کہنا ہے، آپ جس طرح سے نماز شروع سے پڑھتے چلے آئے ہیں، آپ کے بڑے بوڑھے پڑھتے چلے آئے ہیں، اور آپ کا دل جو گواہی دے رہا ہے، آپ وہ کام کریے۔ آپ دوسروں کے اوپر مت جاؤ، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا نہیں کر رہا۔ مین چیز ہمیں یہ دیکھنا، لیکن مین چیز یہ بھی دیکھنا ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اگر ناجائز ہے تو آپ سمجھا دو، مان جائے تو ٹھیک ہے، باقی اس کی مرضی۔ ہم سمجھا ہی سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے۔ 73 فرقے ہوئیں گے، 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ کون سا فرقہ جائے گا؟ میرے حساب سے ایک ہی فرقہ وہ ہے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں۔ مسلمان سے نہ جلے، مسلمان کا خون نہ بہائے، حرام نہ کھائے، حرام جینا، بدکاری ریاکاری نہ کرے، 5 وقتہ نمازی ہو، اللہ کی حمد کرتا، ثنا اور حمد کرتا رہے، اللہ سے ڈرے، اس کے رسول پہ اعتماد رکھے، قیامت کے دن کا اعتماد کرے، کیا قیامت ہے اس کے اوپر بھروسہ رکھے، قیامت کے دن ہمیں زندہ ہونا ہے اس کے اوپر بھروسہ رکھے، جو اللہ نے چیزیں فرمائی ہیں ان سب کے اوپر بھروسہ رکھے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا ہے، اس کے اوپر سورہ نساء میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں، بیوی کے حقوق، یتیموں کے حقوق، نکاح کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، غریبوں کے، اگر اس کے اوپر چلتا ہے تو 100% جنت ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کے مسلمان سے جلتا ہے، مسلمان کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، مسلمان کا خون بہاتا ہے، مسلمان سے آپس کے اندر کٹر پن کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے تجھ دوست میں جنتی ہوں، تو یہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ کیونکہ جنت کا فیصلہ اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے۔
ہم کیسے کہہ دیں کہ وہ جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا؟ وہ نیک تھا یا بد تھا؟ دکھنے میں نیک ہے اور اندر سے کیا پتہ کہ بد ہے، یا دکھنے میں بد ہے اندر سے نیک ہے، کیا پتہ اللہ کو اس کی کیا ادا پسند آ رہی ہے؟ جنت دوزخ بنائی کس نے؟ انسان کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا نا، اللہ ہی بناتا نا، اللہ کے فیصلے کے اوپر چلتے نا۔ یہ چاند سورج ستارے کس کے حکم سے چل رہے؟ اللہ کے حکم سے چلتے نا، تمہارے حکم سے تھوڑی چل رہے کوئی چیز۔ روم کے بادشاہ نے ایک گھمنڈ کر لیا تھا، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تو اس کو بڑا عجیب لگا، یہ تو اللہ کیا کر سکتا ہے، میں ہی کر دوں گا۔ اللہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو میں ہی کر دوں گا اتنا سا۔ اس نے ایک غریب کو بلایا اور ایک امیر کو بلایا، اس کی دولت چھین کے غریب کو دے دی، وہ امیر ہو گیا، اور جو امیر تھا وہ غریب ہو گیا، اور ایسا دیکھو میں نے غریب کو امیر کر دیا، امیر کو غریب کر دیا، صحیح ہے۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کتنے پیار سے اللہ نے اس کو سمجھایا۔ وَعِزَّتُ مَن تَشَاءُ وَذِلَّتُ مَن تَشَاءُ، ہے نا یہ سورہ۔ تو وہ شکار کھیلنے کے لیے جب نکلا تو اپنی ریاست چھوڑ کے دوسری ریاست میں گھس گیا، وہاں پہ چور کی تلاش ہو رہی تھی، اس بادشاہ کو پکڑ کے وہاں پہ ڈال دیا۔ اس کے ہاتھ، شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، قصہ بہت لمبا ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ کاٹ دیے اور جیل کے اندر ڈال دیا۔ اب جب جیل میں ڈالا تو بادشاہ جیل کے اندر روتا رہا۔ جب قرآن پڑھا اور یہ صورت آئی تو بہت پھوٹ کے رویا، اتنا رویا کہ رحمت جوش کے اوپر آ گئی۔ وہاں کے سپاہیوں نے سنا، وہ بادشاہ کے پاس گئے۔ توبہ میں بہت بڑی تاثیر ہے، دل سے توبہ کرنا، دل سے اپنی غلطی کا احساس کرنا، اس میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، رونا پسند ہے، رو کے معافی مانگنا پسند ہے۔ اس نے بہت بڑی غلطی کری تھی، یہ تو اللہ کو چیلنج کر دیا تھا اس نے، تو یہ فرعون کی طرح کہ صاحب وہ قیدی بہت زار روتا ہے اور قرآن ایسے پڑھتا، اس کو بلایا گیا، واقعہ بتلایا اس نے۔ بادشاہ کو افسوس ہوا کہ آپ تو کیا کر سکتے ہیں، سلطنت بھی ختم اس کی، سالوں بیت گئے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کی، وہاں کا تخت تاج اس کا ہوا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جب اللہ سے کتنا ہی بڑا گناہ کر لو آپ اور سچے دل سے رو کے دعا مانگ لو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اتنی سی بات ہے، وہ عاشق رسول ہیں۔ وہ کون ہیں؟ عاشق رسول ہیں۔ اب ہم تو کھڑے ہو جاتے ہیں، مؤذن صاحب کھڑے ہوتے ہیں، امام گئے، امام کے پیچھے ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، بے شک اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود اللہ کے سوا، اشہد ان محمد رسول اللہ، بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، میری طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف۔ تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ عاشق رسول ہیں، تو وہ ان کے نام کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نام کا ادب و احترام سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ اور جب یہ لفظ آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آنکھوں کو چومتے ہیں۔ اچھا ایک بات میں نے دیکھی ہے، یار میں بھی پڑھ رہا تھا ہری پگڑی والوں کے، یہ انہی کے نام لینا نہیں چاہا تھا،
کیونکہ من مٹاؤ کرنے سے کوئی مطلب نہیں، فرقہ کوئی سا بھی ہو، ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ اب ان میں تھوڑا سا چینجنگ ہے، تو اس میں اپن کچھ 4 امام ہوئے ہیں، لیکن یہ اس سے ہٹ کے ہے، تو یہ عاشق رسول ہیں۔ تو ایک بات دیکھیے، میری آنکھوں میں بہت تیز جلن مچ رہی تھی، بہت تیز، اور آنکھیں ڈوبی ڈوبی سی ہو رہی تھیں، جلی جلی سی۔ میں نے 5 وقت کی نماز کے اندر پریکٹیکل کرنے کے لیے دیکھا کہ یار یہ اشہدو ان محمد عبدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر یہ یوں چومتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ بھائی شرک سمجھو یا کچھ بھی سمجھو، میں نے جب کرا تو قسم سے ڈیفینیٹلی بتلا رہا ہوں، آنکھوں کے اندر سکون سا، ہلکا سا سکون محسوس ہوا، اور 8 دن کرنے کے بعد میرے کو کچھ راحت ملنے لگی آنکھوں کے اندر۔ تو یہ حضور کے نام کی تاثیر ہے، تو وہ کرتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ اب جب ان کے نام کا ادب کر کے اور یہ چوم کے جب حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ ان کی سوچ یہ ہے، اور ان کی نہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو نماز کی طرف، چلو کامیابی کی طرف۔ اب یہ اپنا اپنا دل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایسا کرو، یا میں ان سے نہیں کہہ رہا آپ ویسا کرو۔ کیا پتہ اللہ کو کس کی کیا ادا پسند ہے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو جس مسجد میں جاتا ہوں، جہاں پہ یہ دیکھتا ہوں یہ اس طرح سے ہو رہے ہیں، تو میں اسی طرح سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ قبول کرنے والا اللہ ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے۔ عذاب اور ثواب امام کے اوپر ہے، وہ غلط نماز پڑھا رہا ہے تو امام میں صحیح پڑھا رہا ہے تو اس کا آپ کی نماز ہو رہی ہے، یہ مت سمجھو آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس امام نے غلط کر دیا۔ امام کے لیے کوئی دل کے اندر شک کی گنجائش پیدا مت کرو، نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ اتنے بڑے عالم ہو اور وہ رات کے اندر کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ لقمہ دے سکتے ہو، اگر وہ اس لقمے کو نہیں مان رہا ہے اور اگر پڑھا دی تو آپ پڑھ کے سلام پھیر لو، اس کا عذاب ثواب اس کے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ قیامت کے دن پکڑ اس کی ہے، آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ کو تو جو بتایا جا رہا ہے آپ وہ کر رہے ہو۔ اگر میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کرو، اشہدو ان محمد عبدہ رسول اللہ پہ چومو، اب یہ غلط ہوگا تو اس کی پکڑ میری ہوگی۔ میں تو ایک طریقہ بتلایا ہے کہ میں نے پریکٹیکل کرا تو مجھے ایسا ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ایسا کرو، میں ہرگز نہیں کہوں گا کسی سے کہ آپ ایسا کرو یا ویسا کرو۔ کیا پتہ کون سی مصلحت خدا کو کیا پسند ہے، میں ہر طریقے سے کرتا ہوں۔ اشہدو ان محمد عبدہ رسول اللہ، مجھے وہ ملی، شفا ملی تو میں اب بھی چوم لیتا ہوں، اور نہیں کبھی چومتا بھی نہیں، سب میں برابر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کیا، میں بھی تدبیر والا چھوڑتا نہیں، جہاں تک کوشش ہوتی ہے، اور چھٹ جاتی ہے تو اس دن میں اپنے آپ کو بہت بڑا بد نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کا دل کیا کہتا ہے آپ وہ کرو، ان کا جی کیا کرتا ہے وہ کریں، ان کے اعمال ان کے قبر، تمہارے اعمال تمہاری قبر۔ یہ نیتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف خدا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ تائیہ کرنا ہے اللہ تو ہماری نماز قبول کر، امام کوئی سا بھی ہو، کوئی سے بھی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے کو کافر کہہ کے مسجد دھوتے ہیں تو اس کا یہ جواب قیامت کے دن وہ دے گے، ہم نہیں دیں گے، قیامت کے دن وہی دے گے اس کا جواب۔ وہ اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں تو ہم کیا کریں، یہ تو اللہ جانے پارسا کون ہے اور پتھر کون ہے۔
ہم تو مٹی کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہے ویسا ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہم اللہ سے اچھی ہی امید کرتے ہیں، اللہ سے یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مغفرت عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول عطا فرما، تو ہمارے کو اس طبقے کے اندر شامل عطا فرمائے جس کے اوپر تو اپنا رحم اور فضل و کرم عطا فرمائے، اور جو طبقہ جنت کے اندر جانے والا ہو، یا اللہ تو ہمیں اس طبقے کے اندر شامل عطا فرما، اس طبقے کا فوجی بنا، اس طبقے کے اندر ہمارا نام شامل عطا فرما، نہ کہ ان 72 فرقوں کے اندر جو جہنم میں جائیں گے، نہ کہ ان 72 فرقوں میں جو جہنم میں جائیں۔ تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز لے یا اللہ، ہمارا تو یہ کہنا ہے۔ اب ان سب باتوں کو چھوڑو، صرف آپ کو تو وہی کرنا ہے جو ہمارے حضور نے بتلایا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے۔ آ گئی ہوگی آپ کی سمجھ میں؟ ہمیں کسی کے اوپر وہ نہیں کرنا ہے، تانا کشی نہیں کسنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا ہے۔ بھائی تمہیں اچھا لگ رہا ہے تم ایسے پڑھو، تم بار بار ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، رفع دین کر رہے ہو کرو، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے حضور نے سب سے پہلے رفع دین نہیں کرایا، اللہ اکبر کی نیت باندھی ہم نے، اللہ جانتا ہے، پہلی سنت مانتے ہیں ہم تو، رفع دین والی سنت نہیں مان رہے تو نہیں مان رہے۔ اگر مانو تو گناہ نہیں ہے، نہیں مانو تو گناہ نہیں ہے، مانو تو بھی گناہ نہیں، نہیں مانو تو بھی گناہ نہیں، دونوں صورتوں میں گناہ نہیں ہے۔ نماز ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز چھوڑتے ہو وہ گناہ ہے، دل آزاری کرتے ہو کسی کی وہ گناہ ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ سے رفع دین کرو تو آپ کے بھائی ہمارے بزرگوں نے ایسے پڑھی ہے تو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، آپ رفع دین کرو ہم ایسے پڑھیں گے۔ ہمارے حضور نے سب سے پہلے ایسے نیت باندھنا سکھائی تھی ہمیں، تو ہم پہلی سنت پہ اٹل ہیں، اور پھر دوسرا سنت یہ آ گئی تھی کہ رفع دین کرو، دوسرا کے حکم یہ آیا تم وہ سنت عطا کرو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم چاروں مسلوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہیں، بس تھوڑا طریقہ ہاتھ اٹھانے بیٹھانے کا ہی تو الگ ہے، قرآن تو وہی پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن تو وہی پڑھا جا رہا ہے نا، ثنا وہی پڑھی جا رہی ہے، وہی سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، وہی قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہی اتحیات پڑھی جا رہی ہے، وہی درود پڑھا جا رہا ہے، ساری چیزیں وہی پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اس کے اندر اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تو خالی نیت کے اندر ہے اور کھڑے ہونے کے اندر ہے، تدبیر کی تو بات ہے۔ تو ہم آبجیکشن اٹھانے والے کون ہوتے ہیں یہ اللہ جانے، اللہ کی بات اللہ جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم تو بس سچے دل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، برائیوں سے بے-حیائی کاموں سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بس یہی اسلام ہے۔ اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ چاہے جس کو نوازے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے رہو، کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جنت کی کنجی ہے، جنت میں لے جانے والی چابی ہے، ماسٹر چابی سمجھو اس کو۔ اگر آپ کے دل سے قلب سے یہ آواز نکل ہے، پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں لا الہ الا اللہ کے معنی اور لا الہ الا اللہ کے پاور کیا ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہے میری، دیکھ لینا۔ تو بھائی میں ہر وقت یہی کہوں گا
جب تمہارے دل سے آواز آنا شروع ہو گئی لا الہ الا اللہ، تو یہ سمجھ جانا تمہارے اوپر جہنم کی آنچ حرام ہو گئی۔ لیکن بدکاری کر لی تم نے، ضیاءکاری کر لی، ریاکاری کر لی، زنا کر لیا، حرام کر لیا، تو وہ لا الہ الا اللہ بھی کام میں نہیں آئے گا، تمہارے دل پہ واپس زنگ لگ جائے گا، وہ آواز آنا بند ہو جائے گی۔ جب آواز آنا شروع ہو جائے تو تمہاری محنت کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ لو، تو ان سارے کاموں سے بچائے۔ شیطان کتنا ہی بھڑکائے، اس کے بھڑکاوے میں متانا لاحول پڑھ لینا فوراً، اور زور سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا، شیطان بھاگ جائے گا۔ جہاں تک ہو سکے یہ کوشش کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ تمہاری محنت ضائع نہ جائے۔ اللہ ہر مسلمان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلب کو روشن عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر فضول کی باتوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ یا اللہ صرف ہمارے لبوں کے اوپر تیرا ہی نام ہو، تیرے ہی قرآن اور تیری ہی آیتیں کے علاوہ کوئی بے حیائی کی باتیں نہ آئیں۔ یا اللہ ہمیں صرف اور صرف نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ جیسے خانہ کعبہ کے اوپر لوگوں نے اپنی جانیں نثار کریں اور اسلام کے اوپر اپنی جانیں نثار کریں، یا اللہ تو اپنے انہی مقربوں میں ہمیں شامل عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ اسلام کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ نیک راہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ آدم ذات کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کی حفاظت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہر انسان کو انسان سے محبت کرنے والا، پیار محبت اور اخلاص سے پیش آنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر انسان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر انسان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کی شادی عطا فرما دے، ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو سب کے قبروں میں روشنی عطا فرما، قبر کے عذاب سے نجات دلا، دوزخ کی آنچ حرام عطا فرما، مرتے وقت محمد کا کرما نصیب عطا فرما، حق لا الہ الا اللہ۔ تو بھائی آج کا موضوع یہاں پہ یہی تھا، آگے کسی سے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، ایسے بات کرنا۔